الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. مکرم حاضرین، معزز سامعین، جو حدیث شریف آج آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے یہ سنن دارمی میں ہے، اور اس روایت کو، اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی آنے والا آیا، یعنی ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ لوگ کہنے لگے، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انسان جب سو جاتا ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے، تو پھر نیند کی حالت میں اس کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا آزو بازو میں اطراف و اکناف میں کیا ہو رہا ہے، سونے والے انسان کو خبر نہیں ہوتی. جب نیند میں چلا گیا تو اس کی نیند اس کے اوپر غفلت طاری کر دیتی ہے، اور اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ نیند کی حالت میں کیا ہوا اور اطراف میں کیا ہو رہا ہے. اسی لیے جب کوئی شخص سو جاتا ہے تو نیند کی وجہ سے اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی نیند ناقض وضو ہے، سو کے اٹھتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں کیا ہوا، کوئی ریح خارج ہوئی، وضو ہے یا باقی نہیں ہے، آدھا ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا اس کا وضو باقی ہے یا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. اسی لیے شریعت مطہرہ نے نیند کو ناقض وضو قرار دیا ہے. کوئی اگر سو جاتا ہے تو اس کے سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ جب سوتے ہیں تو آپ کا نیند، آپ کا سونا، آپ کا نیند لینا عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. کہا جانے لگا کہ ان کا سونا بھی جاگنے کی طرح ہے، صرف آنکھ سوتی ہے لیکن دل جاگتا رہتا ہے. آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، اور آپ سو بھی رہے ہیں، آنکھ بند بھی ہو لیکن کان برابر سنتے رہتے ہیں. دل ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ساری چیزیں محسوس بھی ہوتی ہے. آنکھ بند ہے لیکن کان سے سب سنتے ہیں، اور دل ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ساری چیزوں کو سمجھتا ہے. تو اور کہا گیا کہ دیکھو وہ فرشتے، اس طرح کی روایت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اس نبی کے بارے میں کوئی مثال بیان کی جائے، یہ نبی کا تشریف لانا کیسا ہے، اس کو سمجھایا جائے، ان کی دعوت کیسی ہے. تو اس میں کہا گیا کہ دیکھو ایک سردار ہے، اور اس سردار نے ایک عالی شان گھر بنایا، ایک محل تیار کیا، اور اس کے بعد جب گھر تیار ہوا کہ جیسے ہم کو بھی گھر بناتے ہیں، تو گھر کی تکمیل کے بعد تعمیر مکمل ہو گئی تو کیا کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دوست و احباب کو بلا کر دعوت کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کو گھر برونی کہتے ہیں.
تو گھر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد دعوت کر کے دوست احباب رشتہ دار کو اپنوں کو بلایا جاتا ہے. جیسا طریقہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ مثال یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ایک سردار نے بہت اعلیٰ درجے کا گھر بنایا. جب گھر کی تعمیر ہوئی تو اس نے گھر میں ایک دعوت رکھی. اب بلایا گیا مہمانوں کو آئیے، اور اس نے کیا کیا، گھر بنانے کے بعد اپنے پاس سے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ دیکھو میں نے یہ گھر بنا دیا ہے. اب ایک آدمی کو یہ ذمہ داری دی کہ جاؤ تم لوگوں کو جا کر دعوت دے کر آؤ. بنانے والا کون ہے؟ گھر سردار ہے. اس سردار نے گھر کی تعمیر کر دی، اور جب گھر مکمل ہوا تو ایک ذمہ دار کو یہ ذمہ داری دی کہ تم کو میں داعی بنا رہا ہوں، دعوت دینے کا کام تمہارے حوالے ہے. جاؤ اور لوگوں کو دعوت دے کر آؤ کہ اس محل میں تمہیں بلایا جا رہا ہے اور دعوت دی جا رہی ہے. تو بھیجانے والے نے کسی کو منتخب کر دیا اور کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو دعوت دے کر آؤ. اب وہ داعی گیا اور لوگوں کو جا کر دعوت دی کہ دیکھو فلاں سردار نے ایک گھر بنایا ہے اور وہ گھر میں دعوت ہے، آپ لوگ گھر میں تشریف لائیے. تو اب اس کے بعد جب دعوت دی گئی تو کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور کہا کہ چلو دعوت آئی ہے، فلاں سردار صاحب نیا گھر بنائے اور ہم کو دعوت دی گئی ہے. وہ دعوت قبول کر کے وہ لوگ آئے اور اس گھر میں داخل ہو گئے. جب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی مہمان نوازی بھی کی گئی، دستر بچھایا گیا اور ان کو دستر پر بٹھا کر اچھی طریقے سے کھانا بھی کھلا دیا گیا. اور جب لوگ کھانا کھا لیے، گھر میں دعوت ہو رہی ہے اور لوگ آ کر کھانا کھا رہے ہیں، تو اب یہ جو گھر کا جو مالک ہے وہ اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہے. حالانکہ کوئی اگر کسی کا کوئی مال لے لے، کوئی کسی کی چیز لے کے کھا لے تو عام طور پہ آدمی ناراض ہوتا ہے، لیکن دعوت دے کے جب بلاتا ہے تو دعوتی آ کر جب کھانا کھاتے ہیں تو یہ دعوت والا یہ نہیں سوچتا رہی یہ میرا کھا جا رہی، نہیں سمجھتا. وہ جتنا کھاتے ہیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ہاں یہ لوگ میرے بلانے پر آئے، میرے گھر میں آئے اور میرے بستر پہ یہ بیٹھ کر کھا رہے ہیں. وہ کھاتے جائیں تو یہ خوش ہوتا ہے، وہ کھاتے ہیں، وہ کھا کے خوش ہوتے ہیں، یہ کھلا کے خوش ہوتا ہے. تو داعی کیا کرتا ہے، جب دعوت دینے والا دعوت دے دیا تو اس کی دعوت پر لوگ آئے اور گھر میں داخل ہوئے، دستر پر بیٹھ گئے اور دستر پر جب بیٹھ کے کھا لیے تو اب کیا ہو گیا، رضی عنہ السید، جو آقا ہے، جو گھر کا بنانے والا ہے، جو داعی محفل ہے، جو دعوت دینے والا، دعوت رکھنے والا جو شخص ہے جو ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ دعوت کو دیکھ کر، اس گھر کو دیکھ کر، لوگوں کے آنے کو اور بیٹھ کر کھانے کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ خوش ہوگا کہ ہاں اتنے لوگ آ رہے ہیں، الحمدللہ سب کھا کر گئے. ایک مثال ہو گئی. اور دوسری مثال یہ کہ دعوت دینے والے نے جب دعوت دی تو لوگ دعوت سن رہے ہیں اور کہے کہ ہم آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے، ہم نہیں آتے آپ کے پاس، منہ پہ بول کے چلے گئے. اور بعض تو وہ ہے جو کچھ بولے نہیں، ان کو جب دعوت دی گئی آئیے تو دعوت تو سن لیے، لیکن جب دعوت میں آنے کا وقت تھا اس وقت وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے، گھر میں آئے ہی نہیں. اب جب گھر میں آئے ہی نہیں تو ان کے لیے کوئی استقبال بھی نہیں ہے، اور جب استقبال ہے ہی نہیں، آئے ہی نہیں تو کوئی دستر بھی تو ان کے لیے نہیں ہے. جب آئے ہی نہیں تو پھر وہ بھوکے کے بھوکے رہیں گے، کھائیں گے بھی نہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ جو سردار ہے وہ ان سے ناراض ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں ہوگا بھئی؟ اتنی شاندار دعوت دی میں نے، دستر بچھایا گیا، دعوت ہو رہی ہے اور اس کو بلانے کے باوجود بھی کیا کیا، وہ ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا. بولیے سردار خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا. ہاں جب یہ پوری مثال بیان کر کے کہتے ہیں وسقط علیہ السید، اور سردار اس پر ناراض ہو گیا. یہ پورا بیان کرنے کے بعد آپ بولے یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ دعوت گھر بنانے والا کون ہے؟ یہ گھر کون سا ہے؟
اور یہ دعوت دینے کے لیے اس نے کس کو بھجایا، اور کون ہے جو دعوت قبول کر رہا ہے، کون ہے جو دستر پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، وہ کون ہے جو خوش ہو رہا ہے، کون ہے جو دعوت قبول نہیں کیا، کون ہے جو دستر سے غذا سے محروم رہا، کون ہے جس سے سردار اور آقا ناراض ہے، یہ کس کی مثال ہے اور کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ سنو، فرشتہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو مثال دی ہے یہ کوئی مثال گھر ہے، دعوت ہے اور کہا کر کھانا دستر، یہ نہیں ہے، یہ مثال تم کو سمجھانے کے لیے ہے۔ سنو، وہ آقا، وہ سردار جس نے اس گھر کو بنایا ہے، وہ بنانے والا سردار اللہ تعالیٰ، وہ آقا کی ذات اللہ کی ہے۔ اور کہا کہ گھر کون سا بنایا؟ اللہ نے۔ وہ گھر کون سا بنایا؟ کہا کہ وہ گھر اسلام کا گھر ہے، وہ دارالاسلام ہے، اسلام ایک گھر ہے۔ اب جب گھر بنایا تو ایک دعوت دینے والے کو بھی مقرر کیا، کہا کہ میں نے گھر بنایا ہے، اس گھر میں داخل ہونے کے لیے لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ کہا کہ وہ داعی کون ہے جس کو اس گھر میں بلانے کے لیے اللہ نے مقرر کیا؟ کہا کہ وہ نبی کی ذات ہے، وہ پیغمبر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے پر مقرر کیا۔ اب جب پیغمبر نے دعوت دے دی، آؤ یہ اسلام کا گھر تمہارے لیے بنایا گیا، تمہاری دعوت ہے یہاں پر۔ اب اس دعوت کو قبول کون کیا؟ جو ایمان لانے والا ہے، گویا ایمان لا کر اس اسلام کے گھر میں وہ داخل ہو گیا۔ ایمان لانا صرف ایمان لانا نہیں ہے، اس داعی کی دعوت کو قبول کر کے، اور جس نے دعوت جس سردار نے رکھی ہے اس کے گھر میں داخل ہو جانا۔ اب جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ پناہ میں آ گیا، وہ امن میں آ گیا، وہ حفاظت میں آ گیا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو دعوت کو قبول ہی نہیں کیے، جب دعوت قبول ہی نہیں کیے تو اسلام کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے، اور جو داخل ہو گئے اب سردار اور آقا ان کے لیے کہا میرے دعوت دینے پر تم آئے نا، میرے دعوت دینے پر تم آئے، لہذا تمہارے لیے کیا ہوگی؟ ایک دستر بچھایا جائے گا، ایک دعوت ہوگی اندر گھر میں۔ وہ دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت کیا ہے؟ وہ نعمت کیا ہے؟ کہا کہ وہ دعوت اور وہ دستر کا نام جنت ہے۔ جو اس اسلام کے گھر میں داخل ہو گیا اس کی مہمان نوازی جنت کی نعمتوں سے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مثال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ آپ وہ شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا، یعنی آپ جو بلا رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم سے بلا رہے ہیں، اور آپ کی بات کو ماننا خدا کی بات کو ماننا ہے، اور آپ کی بات کا انکار کرنا اللہ کی دعوت کا انکار کرنا۔ اور پھر دعوت میں کھانا اسی کو ملتا ہے جو گھر میں آتا ہے، جو دعوت میں آیا ہی نہیں اس کو کھانا ہے ہی نہیں، تو جو اسلام میں آیا ہے اس کو جنت ہے، جو اسلام میں داخل ہوا نہیں اس کو جنت ملے گی بھی نہیں۔ تو یہ حدیث شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا گیا، اور ابتدا میں فرشتوں نے یہ کہا کہ اس پیغمبر کو وہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ سوتے بھی ہیں تو جاگتے ہیں، یہ سوتے بھی ہیں تو جاگتے ہیں، یہ سوتے بھی ہیں تو سب سنتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں۔ جب سونا بھی ان کا جاگنے کی طرح ہے تو ان کا جاگنا کس عالم کا ہو؟ جاگنا کیسا ہے؟ آپ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فاتحہ کے ایام 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے ایک نسبت رکھنے والی ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیسی نگاہیں اللہ تعالیٰ پیغمبر کو عطا فرماتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہوا یہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام کا، ابھی نبوت کا حضور نے اعلان نہیں کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ آسمان سے ایک نور اتر رہا ہے۔ کہاں پر اترا؟ مکہ مکرمہ میں۔ آسمان سے آیا نور، کہاں؟ مکے میں، اور مکے میں اتر کے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ اور پھر وہ نور آیا مکے میں، روشن کیا پورے جہاں کو، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی داخل ہوا،
اور گھر کا چپا چپا روشن ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور نور اور روشنی پورے ان کے گھر میں پھیل گیا۔ یہ خواب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ اب اس کے بعد اس خواب کو دیکھنے کے بعد وہ صبح اٹھنے کے بعد وہاں پر ابھی تو کوئی قرآن کا عالم تو کوئی تھا ہی نہیں، کیونکہ ابھی قرآن اترنا شروع ہی نہیں ہوا، ابھی نزول کا حضور نے بھی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا۔ تو وہاں پر تورات کے انجیل کے جاننے والے علماء تھے، پادری تھے، ان میں سے ایک راہب کے پاس، پادری کے پاس آپ گئے اور جا کر پوچھا کہ دیکھو میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بیان کی۔ وہ عالم خواب کو سنا اور سننے کے بعد کہا کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ آپ جو، میں ایک عالم تو ہوں ضرور، لیکن جو خواب آپ بیان کر رہے ہیں یہ ایسا ہے، اس کی تعبیر دینا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نہیں بتا سکتا۔ اور یہ طریقہ ہونا بھی چاہیے، اگر کوئی چیز کسی سے پوچھی جا رہی ہے، معلوم ہے تو جواب دیں، نہیں معلوم ہے تو سیدھا سیدھا کہہ دیں لا ادری لا عالم، مجھے نہیں پتا، نہیں اب مجھ سے تو پوچھا گیا، نہیں بولوں گا تو کیا ہوگا، لوگ سمجھیں گے ارے عالم ہے، ان کو مسئلہ نہیں معلوم۔ دیکھیے معلوم ہو تو مسئلہ بیان کریں، نہیں معلوم ہو تو کہہ دے مجھے نہیں پتا، معلوم کر کے بتائیے، یا کہہ دے کہ نہیں معلوم ہے کسی اور سے پوچھ لیں گے وہ، لیکن غلط بتانا یہ بڑا اس کا وبال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ کہا کیسے اٹھایا جائے گا؟ کیا لوگوں کے سینوں سے علم کھینچ لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا؟ کہا نہیں، بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، ایک کے بعد ایک علم والے دنیا سے چلے جائیں گے، جب وہ گئے تو ان کے ساتھ ان کا علم بھی چلا گیا، ان کے بعد کوئی ویسے درجے کا کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا، ایک کے بعد ایک جب یہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، لوگ جاہلوں کو اپنا رہبر اور قائد بنا لیں، جاہل کو بنا لیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو اپنا رہبر اور اپنا قائد بنا لیں گے۔ اس کے بعد وہ جاہل کے پاس جا کر پوچھیں گے، اس کو لا کر بھئی آپ فلاں 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 ہیں، فلاں آپ حضرت ہیں، آپ آئیے، آپ بیٹھیے۔ وہ باپ مرنے کے بعد بیٹے کو لا کر اس جانشین بنا دیا۔ عالم کا بیٹا عالم ہو تو اس کا جانشین بنے گا، شیخ کا بیٹا اس کا جانشین ہو تو حقیقت میں شیخ بن سکتا ہے، ورنہ ایسے نااہل کو لا کر بٹھائیں گے۔ بٹھانے کے بعد لوگ آ کر پوچھیں گے کیا کریں گے، اس کو تو معلوم ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام پر اور یہ ہو رہا ہے اور یہ یقینی طور پر ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ہوگا، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لو گے، اس کے بعد جب ان سے جا کے پوچھیں گے تو کیا ہوگا، ضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، تم کو بھی گمراہ کرے گا، اس کو خود نہیں پتا تو کیا راستہ دکھائے گا، وہ خود بھی گمراہ ہے اوروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو ایسوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ بھائی یہ خواب کی تعبیر بیان کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لیجیے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف نکلے، وہ تاجر تھے، تجارت کی غرض سے ملک شام گئے۔ آپ ایک علاقے میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک بہت بڑا راہب رہتا تھا، پادری تھا، بحیرہ اس کا نام تھا، بحیرہ راہب کو آپ نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، اس سے خواب کی تعبیر لینی چاہیے۔ آپ گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا کہ ایک نور آسمان سے اتر رہا ہے، مکے میں آیا اور مکے میں آ کر پوری دنیا کو روشن کر دیا، اور وہی روشنی میرے گھر میں آئی اور گھر پورا روشن ہو گیا، میں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو یہ خواب سن کر وہ بحیرہ راہب کہنے لگا بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ تم مکے سے ہو، قریش سے کیا تمہارا تعلق ہے؟ تفصیل پوچھنے لگا، ساری تفصیلات ان کی لینے کے بعد اس نے یہ کہا
تفصیل جاننے کے بعد کہا کہ تو یہ ساری چیزیں وہ تھی کہ جس نے اس نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ کے رکھا تھا، پڑھی ہوئی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی علامتیں اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں میں نازل کی تھی۔ اس کو پڑھ کر کہنے لگا کہ اگر تم جو بیان کر رہے ہو یہ بات اگر بالکل درست ہے، اگر تمہارا بات سچا ہے تو سنو کہ ایک اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے، اور مکے میں وہ آئیں گے اور نبوت کا اعلان کریں گے، اور خدا کی طرف سے ایک نور کا آنا مکے میں اور پوری دنیا میں اس نور کا پھیل جانا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ نبی آئیں گے تو ان کا دین صرف مکہ مدینہ تک نہیں، آئیں گے مکے میں لیکن دین پورے مشرق و مغرب میں ان کا پھیل جائے گا۔ وہ آئیں گے اور تم نے دیکھا کہ وہ نور پھر تمہارے گھر میں آیا، تو یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم اس نبی کے ہاتھ پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کے جانشین بھی بنو گے، اور ان کے بعد پہلے خلیفہ بھی تم ہی بنو گے، اور وہ نبی جب دنیا سے چلے جائیں تو جہاں اس نبی کی قبر ہوگی انہی کی قبر کے بازو میں تم دفن کیے جاؤ گے۔ یہ جو گھر کے اندر روشنی آ جانا، یہ اس بات کی تعبیر ہے، یہ اس کی طرف اشارہ۔ انہوں نے یہ خواب دیکھ لیا، اس کے بعد یہ عجیب و غریب خواب تھا اور تعبیر بھی اس کی ایک عجب تھی۔ انہوں نے اس کو نہ خواب کسی کو ذکر کیا نہ تعبیر کسی کو دی، دل میں ویسے ہی بات چھپائے رکھے، اور اس کے بعد جب مکہ واپس پلٹ کر آئے تو یہاں پر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ لوگ کہنے گالیاں دینے، ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف ایک نیا دین لائے، لوگ انکار کر رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے، یہ جھوٹے ہیں، یہ کہا جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کیا آپ نے کوئی نیا دین لایا ہے؟ آپ نے نبوت کا اعلان کیا؟ کہا ہاں میں نے نئے دین کی دعوت دی ہے، اسلام کی میں دعوت دیتا ہوں۔ کہا آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا دین وہی دعوت دیتا ہے جو تم نے خواب میں دیکھا تھا، میرا دین وہی نور ہے جو تم نے خواب میں دیکھا ہے، اور میرا دین وہی ہے، میری دعوت وہی ہے جس کی تعبیر تم کو بحیرہ راہب نے ملک شام کے سفر میں بیان کی ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ خواب کسی کو نہیں پتا تھا، اور میں نے جو تعبیر لی تھی کسی کو نہیں معلوم۔ حضور علیہ السلام نے جیسے کہا کہ میرا دین اور دعوت وہی ہے جو بحیرہ راہب نے تم کو بیان کیا ہے، اور جو خواب تم نے دیکھا، اسی وقت حضرت ابو بکر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جیسا کہ یہاں پر کہا گیا کہ ان کی آنکھ، یہ حضور جب سو جاتے ہیں آنکھ سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے، جب سوتے ہیں تو یہ حال ہے، اور جب جاگتے ہیں تو ایسے جاگتے ہیں کہ کون کیا خواب دیکھا اور کس کی کیا تعبیر لے کر آیا، اس کے آنے سے پہلے حضور اس کو بیان بھی فرما رہے ہیں۔ تو یہ نبوت کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کی آنکھوں پہ جو پردے ہوتے ہیں، نبوت کے لیے وہ پردہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ ساری چیزیں روشن فرما دیتا ہے۔ تو یہ حدیث شریف میں جو کہا گیا کہ ایک سردار ہے جس نے گھر بنایا، گھر بنا کر ایک شخص کو مقرر کیا کہ تم جا کر دعوت دو، اور جب دعوت دیے تو کیا ہوا، دعوت سن کے لوگ آئے، جب آئے تو ان کو دستر بچھا کر کھلایا گیا۔ فرشتے نے یہ جو بات کہی ہے اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ اس مثال کا کہ وہ گھر بنانے والی سردار کا جو ذکر آیا اللہ کی ذات ہے، اللہ نے گھر بنایا۔ کون سا گھر ہے؟ اسلام کا گھر اللہ نے بنایا، اور اس میں دعوت رکھی۔ اس دعوت دینے کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجایا کہ جاؤ میرے اس گھر میں لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ جب نبی کی دعوت سن کے جو دعوت میں آئے، جو دعوت میں آتے ہیں ان کو کھانا بھی ملتا ہے، تو کہا کہ نبی کی دعوت پر جو اسلام کے گھر میں آ گئے ان کو کھانا کہاں کا ملتا ہے، دستر کہاں کا؟ یہ دستر جنت کا دستر ہے۔
ان کی دعوت کو قبول کر لو، دعوت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ داعی کو لبیک کہو، دعوت بھی ملے گی، اندر جاؤ گے تو جنت بھی ملے گی۔ اور جو دعوت کو قبول کیا ہی نہیں، دعوت میں گیا ہی نہیں، تو پھر اس کو کوئی دعوت کا کھانا ملنے والا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے جو نبی کا انکار کرتا ہے، ان کی دعوت کو نہیں مانتا، وہ جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی روایت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھیں، اسلام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔